ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درس فرما رہے تھے. ان کو درس دے رہے تھے تو ایک بات آ گئی تو حضور فرمانے لگے کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے. حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کے 3 بھائی تھے. جب وہ انتقال کرنے لگا تو پہلا بھائی آیا. تو جب انتقال کر رہا تھا اس نے پوچھا بھائی جب میں انتقال کرنے لگوں گا، جب میں انتقال کر جاؤں گا تو آپ کیا کرو گے میرے لیے؟ اس نے کہا بھائی میں آپ کو صرف قبر تک چھوڑ دوں گا، اس کے بعد میرا کام ختم ہے، میں کچھ نہیں کروں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسرا بھائی ہے. دوسرے بھائی سے اس نے کہا کہ بھائی آپ میرے لیے کیا کرو گے؟ اس نے کہا بھائی جب آپ انتقال کرنے لگو گے تو آپ کا ساتھ دوں گا، اور جب آپ انتقال کر جائیں گے تو کفن دفن کا انتظام کر دیں گے اور قبر تک آپ کو چھوڑ دیں گے اور پھر آ جائیں گے واپس. آپ کی نیاز فاتحہ کروا دیں گے، آپ کے لیے دعائیں کر دیں گے. اس کے علاوہ تو بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تیسرا بھائی آیا. اس انتقال کرنے والے نے پوچھا بھائی آپ میرے لیے کیا کرو گے؟ اس نے کہا بھائی تو فکر کیوں کرتا ہے؟ بھائی تو انتقال کرنے لگے گا تو انتقال کر جائے گا تو جب تیری روح نکلتی ہوگی تب بھی میں تیرا ساتھ دوں گا، اور جب تو انتقال کر جائے گا تب میں قبر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا. یہ دنیا والے چلے آئیں گے، یہ لوگ چلے آئیں گے، لیکن میں تیری قبر میں رہوں گا. اور جب منکر نکیر آئیں گے تب بھی میں اس وقت تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے جوابوں میں آسانیاں پیدا کروں گا. اور اتنا ہی نہیں، جب میزان قائم ہوگا، جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت بھی میں تیرا ساتھ دوں گا. بھائی میں تجھے ایسے نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا بھائی آپ تو بہت اچھے ہو. تو حضور فرمانے لگے پتہ ہے وہ 3 شخص اور 3 بھائی کون تھے؟ کہا پہلا تو اس نے کہا کہ بھائی میں قبر تک چھوڑ دوں گا، اس کے بعد نہیں. تو وہ بہتر ہے یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی تو بالکل بہتر نہیں ہے. کہا دوسرا والا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس والے بھائی سے تھوڑا بہتر ہے. اور کہا تیسرا والا؟ کہا حضور پھر تیسرے والے کا تو جواب ہی نہیں ہے، وہ تو قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، میزان پہ بھی ہے. تو اس بھائی سے بہتر پھر کون ہو سکتا ہے؟ اس بھائی سے تو بہتر یہ دونوں بھائی نہیں ہیں، وہ تو بہت ہی بہتر ہے. تو حضور فرمانے لگے پتہ ہے وہ 3 بھائی کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ جو پہلا بھائی تھا وہ پیسہ تھا، مال تھا. یعنی جب انتقال کرنے لگتا ہے انسان تو پھر اس مال کو لوگ بانٹنے لگتے ہیں. ادھر انتقال کیا ادھر مال میں بٹوارا شروع ہو گیا. انسان قبر تک بھی نہیں پہنچ پاتا ہے اور ادھر پہلے ہی بٹوارا شروع ہو جاتا ہے. وہ صاحب ادھر زمین کے کاغذات کا ہیں اور ادھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں کہ ATM کارڈ کدھر ہے، وہ فلاں چیز کدھر ہے، اور مطلب بٹوارا ہونے لگتا ہے. تو مال جو ہے، پیسہ جو ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ بھائی کا میں نے ذکر کیا وہ بھائی پیسہ ہے کہ یہ جب تک انسان ہے زندہ جب تک تو اس کا ساتھ دیتا ہے، اور جیسے ہی یہ مر کے جاتا ہے تو پھر یہ اس کا ساتھ نہیں دیتا. مرنے سے پہلے یہ انسان کا ساتھی ہے اور مرنے کے بعد یہ انسان کا ساتھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا وہ دوسرا والا بھائی، وہ رشتہ دار ہیں، بہن، بھائی، باپ، بیٹا، وہ سب یہ لوگ ہیں. کیا کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، ادھر کفن دفن کرتے ہیں، قبر تک چھوڑ کے آتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں اور پھر فاتحہ وغیرہ اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ مرنے والا بھی ہمارا باپ تھا، مرنے والا بھی ہمارا بیٹا تھا. یہ سب بھول جاتے ہیں اور ادھر یہ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں. مرنے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا کہ کوئی تھا میرا جو چلا گیا، تو یہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے.